السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ECCE لیول جو 4 to 5 ایئر سے سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب کہ ایک بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے یا 3.5 سال کا ہوتا ہے تو اس کو ہم اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہیں۔ اسکول میں ایڈمیشن دلانے سے لے کر جب بچہ 4 سے 5 سال تک کا ہوتا ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے، اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ پہلے ہم سمجھ چکے ہیں ہالسٹک ڈیولپمنٹ اپروچ کے اندر، اور انہی جو ہالسٹک ڈیولپمنٹ اپروچ کے اندر ہم نے چیزیں پڑھی تھیں اب ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ کمپیٹنسیز لیول ہیں، ان کمپیٹنسیز لیول کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز رکھے ہوئے ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز کے بعد جب 1 سال گزرے گا تو بچہ کس قابل ہو جائے گا اگر ہم ان کی اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں گے، اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد جب بچے کے ہم بیہیویئر کو دیکھیں گے اس میں بچہ کس حوالے سے ہمارا پہنچ چکا ہوگا۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ کمپیٹنسی لیول 1 ہے۔ جو کمپیٹنسی لیول 1 ہے اس کے اندر لائکس، ڈس لائکس، ایموشنز، سیلف گرومنگز، ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ اور سیلف آئیڈینٹی، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارا کمپیٹنسی لیول 1 ہے۔ اس کمپیٹنسی لیول 1 کے اندر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ، اور ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ، اور ہم اس کو آبزرو کرنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کیسے بوسٹ اپ کریں اس طریقے کو بھی دیکھیں گے۔ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں، جو ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز ہیں، ان کو ہم سب سے پہلے باری باری دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جو کمپیٹنسی لیول بچے کے اندر آئے گا تو بچہ کچھ چیزوں کو پسند کرنا اور ناپسند کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد بچے کے میں کچھ ایموشنز ڈیولپ کرنا شروع ہو جائیں گے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال پہلے نہیں ہوں گے، اور جب وہ لیول آئے گا تو اس میں بچہ ناراض ہونا شروع ہو جائے گا، خوش ہونا شروع ہو جائے گا، بچہ حیرانگی کا اظہار کرے گا، بچہ پریشان ہونا شروع ہو جائے گا، بچہ اریٹیشن فیل کرنا شروع کر دے گا، بچہ غصہ کرنا شروع کرے گا۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں اس بچے کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بچہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد بچہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا کہ اس کی کلاس کے اندر اچھا کیا ہوا، اچھا وہ بچہ کس چیز کے اندر دلچسپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بچہ کچھ ڈیسیژن لینا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اب اس میں بچہ کیسے ڈیسیژن لینا شروع کر دیتا ہے؟ بچے نے کیا کھانا ہے، بچے نے کیا پہننا ہے، بچہ کے بیٹھنے اور اٹھنے کا انداز کیا ہے، بچے کے باڈی پوسچرز کون سے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بچے کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے علاوہ بچہ اپنے اور دوسروں کے درمیان جو فرق کرنا ہے وہ فرق کرنا شروع کر دے گا۔ بچہ دیکھے گا میرے اندر اچھی چیز یہ ہے، اور میرے اندر اچھی عادت یہ ہے، اور دوسرے کے اندر اچھی عادت وہ ہے۔ اور یہ جو سیلف گرومنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بچہ خود کو پرائیڈ فیل کرے گا، خود کو یہ کرے گا کہ میری اسٹرینتھ یہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، اور فلاں جو ہے نا وہ یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بچہ کچھ نہ کچھ جو روزمرہ کی سرگرمیاں کرتے کرتے بچے کے اندر ایک ایبلٹی آنا شروع ہو جائے گی جس کو ہم پرابلم سالونگ ایبلٹی کہتے ہیں۔ جو پرابلم سالونگ سکلز ہے یہ بچے کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ بچہ اپنے جو مسائل ہیں اس کو خود سے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دے گا۔ بچہ مدد کے لیے کبھی کبھی بچہ مدد کے لیے بھی کہتا ہے کہ میری اس فلاں چیز میں میری مدد کی جائے، فلاں چیز میں مجھے بتایا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو یہ اس کے ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز ہیں کہ ہم 1 سال کے بعد جب ECCE کے اندر ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کا جو پہلا سال ہوگا اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد بچے کے اندر یہ چیز آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جو کمپیٹنسی لیول ہے اس کمپیٹنسی لیول کے اندر یہ اب اس میں بچے کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بچہ یہ چیزیں کرے تو ظاہر ہے کہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف بچے کو انکریج کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلے بچے سے آپ اوپن اینڈڈ کوسچن پوچھیں۔ جیسے بچہ کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اور اس حوالے سے ہمیں پوچھنا چاہیے وائی، آپ کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو ڈاکٹرز میں کیا چیز اچھی لگتی ہے، تو بچہ پھر آپ کو بتائے گا، اس کا رسپانس آپ چیک کیجئے گا۔ پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پیشنٹ ٹو دی چلڈرن، آپ کو بچے کے ساتھ ایک صبر اور بہترین رویہ اپنانا چاہیے۔ اس میں ایشو یہ ہوتا ہے
کیونکہ بچہ لیٹ رسپونڈر ہوتا ہے، بچہ وقت لیتا ہے سوچنے میں، بچہ وقت لیتا ہے اس کو ریپلائی کرنے میں، تو اس کے حوالے سے بچے کو یہ چیز، پھر بچہ اس عمر میں کیا کرنا شروع کر دے گا، جو ان کی اپنی بلونگنگز ہیں، ان کی کچھ چیزیں ہیں، ان سے پیار کرنا شروع کر دے گا اور دوسروں کی بھی چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دے گا۔ بچے کو انکریج کرنا ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسرے کی بلونگنگز کی طرف متوجہ ہوں تو ان سے آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے آپ نے اجازت لینی ہے، اس کی جو چیزیں ہیں ان کو ان کی اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر ان کی جو اپنی چیزیں ہوں گی، ان کی اپنی چیزوں کو ان کو سلیقہ بتانا ہے کہ بچے جو واٹر بوٹل ہے اس کو بیگ میں اس جگہ پہ رکھنا ہے، جو نوٹ بکس ہے اس جگہ پہ رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو بکس ہیں ان کی جگہ یہ ہے، اس کو اس جگہ پہ رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ بچے کو چیک کرتے رہنا ہے کہ بچہ کیا اس کے اوپر عمل کر رہا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہے۔ فالو نہیں کر رہا تو اس کو دوبارہ سے پرسو کیا جائے کہ بیٹے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی، اس کو پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ اس کو کیا کرنا، اڈاپٹ کرنا شروع کر دے گا۔ بچہ پریشان ہو، بچہ غصے میں ہو، بچہ اریٹیشن میں ہو، اور بچہ کوئی اس طرح کی پیار میں ہو، بچہ کسی بھی اس کی ایموشنز کی سچویشنز میں ہو، تو ان کا رسپانس چیک کریں وہ کرتا کیا ہے، تاکہ ہم نے بچے کو ایک ماڈریٹ لیول پہ رکھنا ہے، اور بچے کا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ اس رسپانس کو اگر اچھا ہے تو ان کو انکریج کیا جائے، اگر اس میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کیا جائے اپ ٹو پازیٹیو لیول۔ اس پازیٹیو لیول تک بچے کو کیا جائے، اس تک بچے کو لے آیا جائے، اور اس کے رسپانس میں اس کو بار بار لاجکس کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ ان بچے کو سمجھایا جائے، تاکہ جو بچے میں جو نیگیٹو پہلو ہے وہ نکل جائے اور سارے کا سارا بچے کا وہ پازیٹیو پہلو آ جائے۔ جب بچہ خوبیوں اور خامیوں کی طرف توجہ کرے، جب بچہ ایک دوسرے میں فرق محسوس کرنے لگے، تو اس بچے کو بتایا جائے کہ اس کی ویلیوز کے حوالے سے اور ان چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے جو ان کو خوبیوں ان کی زیادہ ہوں اور جو